بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، سفرنامہ ابن بطوطہ ایک کتاب ہے جس میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے والد کا واقعہ منقول ہے اور بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے والد کا بخارا کے باغات سے گزر ہوا اور پاس نہر چل رہی تھی۔ وہاں پہ بیٹھے انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہیں کہ اتفاق سے ایک سیب ہوا نہر کے اندر سے بہتا ہوا آیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس کا تو مالک بھی کوئی نہیں ہے اور دائیں بائیں کوئی باغ بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اس کے کھانے کے اندر کیا حرج ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اس سیب کو پکڑا اور اس کو کھایا۔ کھانے کے بعد دل میں یہ خیال آیا، وسوسہ آیا کہ اوہو، میں نے تو اس کے مالک سے اجازت نہیں لی، لہٰذا اجازت مانگ لوں تاکہ میرے لیے یہ حلال ہو جائے، مباح ہو جائے۔ وہاں سے سفر انہوں نے شروع کیا۔ ایک مقام پر پہنچے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے اور اس باغ کی ٹہنیاں، شاخیں نہر کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ یہ سیب اسی باغ کے۔ باغ کے دروازے پہ دستک دی گئی، اندر سے ایک خادمہ آئی، اس کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا میں اب اس باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس خادمہ نے کہا کہ اس باغ کی مالک ایک عورت ہے جو باہر آ نہیں سکتی۔ تو خادمہ اندر گئی، مالکن کو بتایا۔ اس نے کہا کہ آدھا باغ میرا ہے اور آدھا حاکم وقت بادشاہ کا ہے، میں اپنا آدھا حق، اپنا آدھا حصہ معاف کرتی ہوں، لہٰذا باقی آدھا معاف کرنے کے لیے آپ کو بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا۔ وہاں سے سفر شروع کرتے ہیں، بلخ مقام پہ پہنچتے ہیں۔ یہ 10 دنوں کا سفر بنتا ہے۔ آدھے سیب کی خاطر وہ اتنا لمبا سفر کرتے ہیں۔ وہاں پہ پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں بادشاہ کی رعایا ہے، بادشاہ کے سپاہی ہیں، دائیں بائیں ہر طرف ہیں، لیکن ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے والد کو اپنے آدھے سیب کی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ انہوں نے وہیں پہ اسی مقام پر بادشاہ کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ نے کہا اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لہٰذا تم کل میرے پاس آنا۔ بادشاہ شام کے وقت اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو سارا قصہ سناتا ہے، اور بادشاہ کی بیٹی کے لیے ہر ملک کے شہزادوں کی طرف سے پیغام نکاح آتا ہے، لیکن بادشاہ صرف اس وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی نیک، زاہد، عبادت گزار لڑکی ہوتی ہے۔ تو اس کو سارا واقعہ سنانے کے بعد اپنی بیٹی کو کہتے ہیں مجھے یہ بندہ بڑا پسند آیا جو آدھے کی خاطر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ کمال تو ہے۔ دوسرے دن حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے والد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں آدھا سیب تو معاف کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ حضرت اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا شرط ہے؟ بادشاہ نے کہا میری شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بچی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ اب چونکہ سیب معاف کروانا تھا، انہوں نے اس شرط کو بھی منظور کر لیا۔ شادی ہوئی، پہلی رات آئی، حضرت اللہ کمرے میں گئے، دیکھتے ہیں بڑی حسین و جمیل قسم کی ایک عورت ہے، اور جس مکان کے اندر وہ بیٹھی ہے وہ مکان بھی عالی شان ہے۔ انہوں نے وضو کیا، مصلی بچھایا اور ساری رات نماز کے اندر گزار دی۔ اسی طرح دوسرا دن ہوا، اسی طرح تیسرا دن ہوا، اسی طرح چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ کے والد نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ وہ آدھا سیب معاف کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا میں آدھا سیب تب معاف کروں گا جب آپ میری بچی کے ساتھ اجتماع کریں گے، آپ میری بچی کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ خوشگوار موڈ میں باتیں کریں گے، تب میں آپ کو آدھا سیب معاف کروں گا۔ خیر، حضرت اللہ نے سیب معاف کروانے کی خاطر اس لڑکی کے ساتھ شادی کی۔ اب اجتماع ہوا، پھر حضرت صبح کے وقت غسل کیا،
غسل کرنے کے بعد نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے ایک چیخ ماری جس سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے آ کر دیکھا کہ ابراہیم بن ادم کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس اجتماع کے نتیجے کے اندر ایک بچہ دیا جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب یہ ابراہیم بڑا ہو کر اللہ والا بنتا ہے، بڑا ہی اس کا نام ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم بن ادم کا یہ زمانہ اور حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ کا زمانہ ایک ہے۔ بعد میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم کو بادشاہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے ماں باپ کا نیک اور پارسا ہونا اور باپ کا پارسا ہونا۔ ماں باپ نیک ہوں تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور ہمیں حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنے والا